بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، اس زمانے میں اللہ کے راستے کے خروج اور نقل و حرکت کی اہمیت ان لوگوں کے سمجھ میں آنا انتہائی مشکل ہے۔ اس زمانے میں اللہ کے راستے کا خروج اور نقل و حرکت ان لوگوں کے سمجھ میں آنا انتہائی ناممکن و مشکل ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ محض قتال کے لیے پھرتے تھے، حالانکہ انبیاء کی بعثت کا مقصد اور صحابہ کی نقل و حرکت کا مقصد امت کو جہنم سے بچانا تھا، نہ کہ قتل کر کے جہنم میں پہنچانا۔ صحابہ کے خروج کا اصل مقصد اقامت دین اور اعلاء کلمت اللہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر غزوات السرایا میں قتال نہیں ہے، بہت کم ایسے خروج کے مواقع ہیں جن میں قتال ہوا ہے۔ یہ سمجھنا کہ صحابہ کے خروج کے فضائل قتال کے لیے ہیں، یہ علم کو پھیلانے کے ارادے سے نقل و حرکت، اللہ کے کلمے پر امت کو بلانے کے مقصد پر جو نقل و حرکت صحابہ کی ہوئی ہے، اس سب کا انکار کر دینا ہے، سب کا انکار کر دینا ہے۔ قتال عارض ہے، خروج کا اصل مقصد اور نفر کا اصل مقصد امت کو جہالت سے نکال کر علم پر لانا، اور امت کفر سے نکال کر ایمان پر لانا، اور امت کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر لانا، یہ صحابہ کے نفر و خروج کا اصل مقصد تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام میدان قتال میں بھی دعوت دیا کرتے تھے، حالانکہ دعوت واجبہ ادا ہو چکی، جزیے پر بھی راضی نہ ہوئے، پھر قتال پر آ گئے تو وہاں بھی دعوت مقدم ہے۔ یہ نہیں کہ تو قتال ہی کرنا ہے، بلکہ وہاں بھی دعوت مقدم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم ایک آدمی کو مسلمان کر کے میرے پاس لے آؤ، صرف ایک فرد کو، یہ مجھے ہر اس چیز سے زیادہ پسند ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی سارے عالم سے زیادہ، سارے عالم سے زیادہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ تم ایک شخص کو مسلمان کر کے میرے پاس لے آؤ۔ تو میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام کے مال کا سب سے بڑا مصرف اور ان کے مال کے خرچ کرنے کا سب سے بڑا راستہ وہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اور دعوت اللہ تھی۔ صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ اللہ کے راستے کے خروج و نفر پر مال خرچ نہ کرنا یہ مال کا ضائع ہونا ہے۔ اس زمانے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ اس بنیاد پر مال خرچ کرنا مال کا ضائع کرنا ہے۔ اس زمانے میں صحابہ سمجھتے تھے اس راستے سے مال کا روک لینا مال کا ضائع کرنا ہے، حالانکہ اللہ تعالی نے اپنے راستے کے خروج میں کمی کرنے میں اور اسے مال خرچ کرنے میں کمی کرنے پر ہلاکت کی دھمکی دی ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اور خروج پر مال خرچ کرنے میں کمی نہ کرو، ورنہ اپنے ہاتھ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے۔ حالانکہ انصار صحابہ نے زکوٰۃ دینے سے انکار نہیں کیا تھا کہ وہ زکوٰۃ سے مال روکنا چاہتے ہوں۔ اگر یوں کہا جائے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تو زکوٰۃ بھی خرچ کرنا ہے، حالانکہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار نہیں کیا تھا، صدقات سے بھی انکار نہیں کیا تھا، نفلی صدقات سے بھی انکار نہیں کیا تھا۔ انہوں نے 6 مہینے مدینہ منورہ میں رہنا چاہا تھا کہ 6 مہینے ہماری تشکیل نہ کی جائے، 6 مہینے کے لیے خروج سے چھٹی لے کر مدینہ منورہ میں رہنا چاہتے تھے۔ اس پر آیت نازل ہوئی وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، عنوان قائم کیا التحدید علی من اقام فی الاہل والمال وترک الجہاد، ڈانٹ اس شخص پر جو اپنے گھر والوں میں اور مال اور تجارت میں مشغول ہو جاوے اور اللہ کے دین کی محنت کو
چھوڑ دے. حالانکہ تہدید تو اس کے لیے ہو جو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے، ڈانٹ تو اس پر پڑے جو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے. جو بیچارے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر اس راستے میں پھرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے کاروبار، ان کی زمینیں اجڑ گئیں. انہوں نے صرف 6 مہینے کے لیے مدینے میں رہنا چاہا، اس پر ڈانٹ آ گئی. تو بتاؤ جس کام کو بالکل نہ کریں اور بالکل خروج نہ کریں ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ کیا حکم ہوگا؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی. اس لیے کہ دیکھو قرآن کو سمجھنے کے لیے صحابہ کو سمجھنا ضروری ہے. صحابہ قرآن کی تفسیر ہیں. جی ہاں، صحابہ قرآن کی تفسیر ہیں، اور ایسے تھے کہ اگر آیت کا مفہوم بدلا جاتا اور اس آیت کو اس کے شان نزول سے ہٹا کر کسی اور معنی میں لیا جاتا تو صحابہ فوراً بول پڑتے تھے کہ نہیں، یہ تو ہم جانتے ہیں آیت کیوں نازل ہوئی تھی. سنو، ابو عمران کہتے ہیں کہ ہم قسطنطنیہ میں تھے، استنبول میں. اہل مصر پر عقبہ ابن عامر، اہل شام پر فضالہ ابن عبید یہ ذمہ دار تھے. چنانچہ قسطنطنیہ کے شہر سے ایک بڑی صف رومیوں کی نکلی. ہم نے اپنی صف لگائی ان کے مقابلے پر. مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے روم کی صف پر حملہ کیا اکیلے نے، یہاں تک کہ ان کے درمیان داخل ہو گیا اور پھر نکل کر ہماری طرف آ گیا. تو لوگ چیخے اور لوگوں نے کہا سبحان اللہ. دیکھو تعجب سے کہا لوگوں نے، سبحان اللہ، تعجب سے کہا کہ اس شخص نے اس طرح دشمن کی صف میں گھس کر اپنے ہاتھ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا. اپنے ہاتھ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا. ابو انصار رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ اے لوگو، تم نے اس آیت کی تفسیر اور اس آیت کا استعمال اور اس آیت کی تعویل غلط کی ہے. یہ آیت تو ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی تھی. یہ آیت ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی تھی. ہم نے آپس میں بیٹھ کر غور کیا اور یہ سوچا کہ اللہ تعالی نے اپنے دین کو قوت دے دی ہے اور دین کا مددگار کام کرنے والا عملہ خوب ہو گیا ہے. اور ہم نے آپس میں غور کیا، بعض نے بعض کے ساتھ مل کر سوچا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ کر کہ اسلام تو پھیل چکا ہے اور مسلمان بہت ہو گئے ہیں اور اللہ نے دین کو قوت اور عزت دے دی ہے. ہمارے کچھ زمینیں سوکھ گئی ہیں، کچھ دکانیں بند ہو گئی ہیں، کچھ مال ہمارے ضائع ہو گئے ہیں. اگر ہم یہاں مدینہ منورہ میں رہ کر ذرا اپنے حالات درست کر لیں اور جو کچھ ضائع ہو گیا ہے زمین یا جائیداد اس کو سنوار لیں. ابھی ہم یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ تعالی نے ہمارے اس غلط ارادے پر اللہ نے ہمارے اس غلط ارادے پر اللہ نے ہمارے اس غلط ارادے کا انکار کیا اور یہ فرمایا اللہ تعالی نے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں مال خرچ کرنے میں کمی نہ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. فرماتے ہیں ابو انصار رضی اللہ عنہ کہ ہلاکت کیا تھی؟ ہلاکت تو وہ تھی کہ ہم نے اپنے مال اور اپنے اسباب اور زمینوں کو درست کرنے کے لیے اللہ کے دین کی محنت کو چھوڑ کر اپنے گھر میں رہنا طے کیا، اور وہ گھر بھی مدینہ منورہ جیسی بستی. کہ ہم نے یہ جو ہم نے غلط ارادے کیا تھا یہ تھی ہلاکت. یہ تھی ہلاکت کہ ہم خیر کی راہوں میں مال خرچ کرنے سے انکار نہیں کیا تھا. انہوں نے اللہ کے راستے میں
نکلنے سے ہمیشہ کے لیے نہیں، صرف 6 مہینے کے لیے، حالانکہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے اپنے راستے میں غزوہ کرنے اور اپنے راستے میں محنت کرنے کا۔ چنانچہ اس آیت کے بعد ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہمیشہ اللہ کے راستے میں نکلتے رہے، یہاں تک کہ دنیا سے چلے گئے۔ ابھی بنا کہتے ہیں کہ ہم نے غزوہ کیا استنبول دنیا میں، اور جماعت پر عبد الرحمن ابن خالد بن ولید، چنانچہ ایک آدمی نے دشمن پر حملہ کیا، لوگوں نے کہا رہے ٹھہر جا، لا الہ الا اللہ، ایسا نہ کر، اور اس نے تو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا۔ ابو انصاری نے فرمایا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے، ہم جانتے ہیں اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو کی نصرت فرما دی اور اسلام غالب آ گیا، ہم نے کہا آؤ بھائی آؤ، اب کچھ ذرا کاروبار دیکھ لیں اور ذرا اپنے زمینوں کو درست کر لیں، اسلام تو پھیل چکا ہے۔ چنانچہ اللہ نے آیت نازل فرمائی وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اللہ کے راستے میں کی نقل و حرکت پر مال خرچ کرنے میں کمی نہ کرو، ورنہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے۔ فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا یہ تھا کہ ہم اپنی تجارت اور زراعت میں مشغول ہو جائیں اور اللہ کے دین کی محنت کو چھوڑ دیں۔ چنانچہ ابو انصاری رضی اللہ عنہ برابر اللہ کے دین کی محنت کرتے رہے یہاں تک کہ قسطنطنیہ میں دفن ہوئے۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے میزبان ہیں آپ کے کہ آپ کے گھر میں قیام بھی کیا اور یہ آپ کا بچا ہوا کھانا کھاتے تھے۔ ایک روایت میں ابو عمران کہتے ہیں کہ مہاجرین میں سے ایک آدمی نے قسطنطنیہ کی دشمن کی صف پر حملہ کیا، یہاں تک کہ صف کو پھاڑ کر داخل ہو گیا۔ ہمارے ساتھ ابو انصاری بھی تھے۔ ایک آدمی نے کہا، بس کے بعد لوگوں نے کہا کہ اپنے ہاتھ اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا۔ ابو انصاری نے فرمایا اس آیت کو ہم زیادہ جانتے ہیں کیونکہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے اور ہم آپ کے ساتھ بہت سے مواقع پر شریک رہے اور ہم نے آپ کی خوب مدد کی۔ جب اسلام پھیل گیا اور اسلام غالب آ گیا تو ہم انصار جمع ہوئے اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ساتھ، منافقین کی طرح یا کفار کی طرح دشمنی پر نہیں، بلکہ اللہ کے رسول کی محبت کے ساتھ۔ ہمارا جمع ہونا منافقین کی طرح نہیں تھا کہ ہم دین کی محنت نہ کرنا چاہتے ہوں، اسلام اور اللہ کے رسول سے محبت کے ساتھ۔ اور ہم نے آپس میں یہ غور کیا کہ اللہ نے ہمیں آپ کی صحبت میں رہ کر کام کرنے کا موقع دیا، اللہ نے ہمارا اکرام کیا آپ کی صحبت سے، اور ہم نے آپ کی مدد کی یہاں تک کہ اسلام پھیل گیا اور مسلمان زیادہ ہو گئے۔ اور ہم نے اسلام کی مدد میں، اسلام کو پھیلانے میں، اسلام دین کے دعوت کے تقاضوں کو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تقاضوں کو ہم نے ہمیشہ ترجیح دی، اپنے گھر والوں پر، اپنے مال پر، اپنی اولاد پر۔ اور اب کوئی لڑائی بھی ہونے والی نہیں ہے۔ دیکھو یہ ہے سننے کی بات، یہ ہے سننے کی بات، اب کوئی لڑائی ہونے والی بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی تو قتال کے لیے پھرتے تھے، تو خود کہہ رہے قد وضعت الحرب اوزارها، قد وضعت الحرب اوزارها، کہ اب کوئی جنگ بھی ہونے والی نہیں ہے کہ اگر جنگ کے لیے نکلنا ہوتا۔ چنانچہ کیوں نہ ہم اپنے گھر والوں کے پاس رہیں، اپنے اولاد کے درمیان اپنے کاروبار کو دیکھیں۔ ہم نے یہ ارادہ کر لیا۔ ہمارے بارے میں آیت نازل ہوئی وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ،
اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں اور خروج پر مال خرچ کرنے میں کمی نہ کرو، ورنہ اپنے ہاتھ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے۔ ہلاکت کیا تھی کہ ہم اپنے بیوی بچوں میں اور مال و تجارت میں اور زمینداری میں مشغول ہو جائیں اور اللہ کے دین کی محنت کو چھوڑ دیں، یہ ہلاکت تھی۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. প্রিয় দর্শক, সময় সময় এরকমই গুরুত্বপূর্ণ নিউজ আপডেট সমূহ, বিশেষ করে মূলধারার দাওয়াত তাবলীগের মেহনতের গুরুত্বপূর্ণ নিউজ আপডেট সমূহ সবার আগে আপডেট পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশের বেল আইকনটি ক্লিক করে আমাদের সাথেই থাকুন। পাশাপাশি এই গুরুত্বপূর্ণ নিউজটি অন্যের নিকট পৌঁছে দিয়েও আমাদের সাথেই থাকুন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো নিউজ আপডেটসে। সেই পর্যন্ত বিদায় নিচ্ছি।